بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم قرآن مجید کے اہم سوالات میں سے جو کتابوں کا پورشن ہے، یعنی تفاسیر کے حوالے سے جو پوچھا جاتا ہے کہ کس تفسیر کے مصنف مفسر کا نام کیا ہے اور کس مفسر کی تفسیر کا نام کیا ہے، تو اس حوالے سے جو اہم سوالات ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جی، پہلا سوال ہے تفسیر المنار، یہ کس کی ہے؟ یہ مفتی محمد عبدہ اور محمد رشید رضا ان کی ہے۔ یعنی مفتی محمد عبدہ یہ استاذ ہیں اور ان کے خاص شاگرد ہیں محمد رشید رضا۔ تو یہ انہوں نے لکھی ہے اپنے استاذ کے جو دروس تھے ان کو جمع کر کے۔ یہ بہت اہم ہے، ام.اے کی اسلامیات میں بھی اس کا کچھ حصہ پڑھایا جاتا ہے بعض یونیورسٹیز کے اندر۔ یاد رکھیں، یہ مفتی محمد عبدہ یہ شاگرد خاص ہیں جمال الدین افغانی کے۔ جمال الدین افغانی کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل سے اس کو سرچ کر کے پڑھیں، ان کے بارے میں بھی سوال آتا ہے، بلکہ ریسنٹلی جو امتحان ہوا پی پی ایس سی کا، اس کے اندر بھی پوچھا گیا کہ جمال الدین افغانی کا سن وفات کیا ہے۔ تو یہ 1897 میں فوت ہوئے استنبول کے اندر۔ بیسیکلی یہ افغانستان کے تھے اور 19ویں صدی کے اندر بہت زیادہ انہوں نے شہرت حاصل کی اسلامی سکالرز میں، جمال الدین افغانی نے۔ ان کے خاص شاگرد ہیں مفتی محمد عبدہ، اور یہ مصر کے اندر تھے۔ ان کی بھی کافی شہرت ہوئی 19ویں صدی کے اندر بعد میں۔ اور پھر ان کے خاص ایک شاگرد آخری عمر کے محمد رشید رضا ہیں جنہوں نے تفسیر المنار لکھی ہے۔ اور تفسیر روح المعانی علامہ محمود آلوسی آفندی کی ہے۔ تفسیر روح المعانی کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں، جتنی بھی قرآن مجید کی تفاسیر ہیں، کوئی لغت کے اعتبار سے کچھ تفاسیر مشہور ہیں، کچھ تصوف میں مشہور ہیں، کچھ حدیث کی روشنی میں تفسیر کی گئی ہے، کوئی علم کلام یعنی عقائد کو لے کر زیادہ اس میں ایک کلامی بحثیں، عقائد کے مسائل آگے ہیں، تو وہ کلامی تفسیر کہلاتی ہے۔ لیکن ایک تفسیر عربی کی ایسی ہے جس میں ہر طرح کے مسائل ڈسکس کیے گئے، اور وہ تفسیر روح المعانی کو اس میں اعزاز حاصل ہے۔ جس طرح کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ تبیان القرآن، یہ تقریباً ہر طرح کی تفسیر، اس کے اندر فقہی مسائل بھی ہیں، عقائد کے مسائل بھی ہیں، اور اسی طرح لغت کی ابحاث بھی ہیں، حدیث کی روشنی میں بھی تفسیر ہے۔ تو اس کے اندر سارے مناہج کو استعمال کیا گیا۔ اسی طرح تفسیر روح المعانی عربی کے اندر یہ بھی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تفسیر کی ہے۔ اور آگے ہے تفسیر حقانی، اس کا اصل نام بعض اوقات پوچھا جاتا ہے فتح المنان، عبد الحق حقانی کی ہے۔ تو مصنف حقانی صاحب کی وجہ سے تفسیر حقانی مشہور ہو گئی ہے۔ فتح المنان بعض اوقات پوچھ لیا جاتا ہے کہ تفسیر حقانی کا اصل نام کیا ہے۔ یہ فتح المنان ہے، اور اس کے ساتھ ہے یہ یاد کر لیں کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو ترجمہ قرآن فارسی میں ہے، یعنی فارسی میں پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے فتح الرحمن۔ یہ ہے فتح المنان، اور اس کا نام ہے فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن۔ آگے ہے فی ظلال القرآن، یہ سید قطب شہید، یہ ان کی ہے۔ یہ بھی ام.اے کی اسلامیات میں ہے، چونکہ یہ اہم ہے لہذا اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے۔ آگے ہے بیان القرآن، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے۔ ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری بحیرہ شریف والے، یہ ان کی ہے۔ ان کا ایک پورا مکتبہ ہے، ضیاء القرآن کے نام سے مشہور ہے، جس کی برانچز لاہور میں بھی ہیں، کراچی میں ہیں، مختلف شہروں کے اندر موجود ہیں۔ ان کی ایک سیرت پر کتاب ہے ضیاء النبی، یہ قرآن کی تفسیر ہے ضیاء القرآن، اور سیرت پر ہے ضیاء النبی، 7 جلدوں میں ہے۔ تو ان کی یہ شہرت ہے کہ عرب جو انہوں نے اردو لکھی ہے، یعنی چاہے وہ ضیاء القرآن کے اندر ہو یا ضیاء النبی میں، وہ الہامی اردو، ایک یعنی بہترین ادبی اردو ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اسی طرح آگے ہے ترجمان القرآن، یہ بھی بعضوں کا سوال آ جاتا ہے ترجمان القرآن کس کی تفسیر ہے؟ تو یہ مولانا ابو الکلام آزاد، یہ ان کی ہے۔ اور آگے ہے تفسیر قرطبی،
یہ پوچھا جاتا ہے تفسیر قرطبی کا اصل نام کیا ہے؟ الجامع لاحکام القرآن، الجامع لاحکام القرآن یہ تفسیر قرطبی کا اصل نام ہے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی انہوں نے لکھی ہے۔ تفسیر ماجدی، تفسیر ماجدی یہ مصنف کے نام پر یعنی مولانا عبد الماجد دریابادی یہ ان کی تفسیر ہے، اور اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے، وہ بھی اسی نام سے ہے، یہ تفسیر ماجدی یعنی انگلش ٹرانسلیشن قرآن پاک کی۔ آگے ہے تفسیر فراہی، تفسیر فراہی مولانا حمید الدین فراہی، ان کے بارے میں انٹرویو میں سوال ہو سکتا ہے کہ فراہی سکول آف تھاٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو اس کو بھی تفصیلاً سرچ کر کے اس کو پڑھ لیا جائے۔ یعنی مولانا حمید الدین فراہی ان کی تفسیر ہے تفسیر فراہی، اور انہی کے پھر بعض جس طرح آگے شاگرد امین حسن اصلاحی ان کے خاص آخری عمر کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک تفسیر لکھی ہے تدبر قرآن۔ تو تدبر قرآن اور تفسیر فراہی، اور بعد میں انہی سے متاثر اور انہی کے ساتھ ملتے جلتے مولانا شبلی نعمانی ہیں، اور اسی طرح مولانا مودودی صاحب ہیں، ان کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، مولانا مودودی صاحب کی تفسیر تفہیم القرآن، اور یہ تفسیر فراہی اور وہ تدبر قرآن، یہ ایک یعنی قرآن مجید کی نئی تفسیر، نئی تشریح، نئی تعبیر انہوں نے کرنے کی کوشش کی، جو انہوں نے یہ یعنی گویا کہ عملاً یہ ظاہر کیا کہ اس سے پہلے 1300 سال میں جو قرآن مجید کی تفسیر کی جاتی رہی وہ اپنا فقہی مسائل یا پھر سیاست کی وجہ سے یا اس طرح دیگر مسائل کی وجہ سے معاذ اللہ وہ صحیح نہیں ہوئی، لہٰذا ہم اب جو تفسیر کر رہے ہیں نئی، تو یہ یعنی درست ہے اور یہی تفسیر ہونی چاہیے۔ تو بہرحال یہ ایک نیا انہوں نے اپنا ٹرینڈ بنایا ہے، تو ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح ایک ہے انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ تفسیر بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ تفسیر بیضاوی انوار التنزیل و اسرار التاویل، یوں ہو سکتا ہے تفسیر بیضاوی کا اصل نام کیا ہے، تو یہ انوار التنزیل و اسرار التاویل اس کا اصل نام ہے، علامہ ناصر الدین البیضاوی کی ہے۔ اور آگے ہے التفسیر الکبیر، یہ کس کی کتاب ہے؟ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ مفاتیح الغیب، یعنی تفسیر کبیر کا اصل نام مفاتیح الغیب، تو یہ دونوں یاد کر لیے جائیں تاکہ اگر پوچھا جائے کہ تفسیر کبیر کا اصل نام کیا ہے تو یہ آپ کو یاد ہو۔ اسی طرح الکشاف، تفسیر کشاف یہ علامہ جار اللہ زمخشری یعنی علامہ محمود بن عمر جار اللہ زمخشری کی ہے۔ الکشاف یہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے مشہور ہے، لغت کے اعتبار سے یعنی لغوی ابحاث دیکھنی ہوں یا پھر فصاحت و بلاغت میں، تو یہ الکشاف ان میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ اور اسی طرح آگے ہے احکام القرآن، اچھا یہ یاد رکھ لیا جائے علامہ زمخشری یہ معتزلہ فرقہ سے تعلق رکھتے تھے، معتزلہ۔ آگے احکام القرآن یہ ابو بکر الجساس کی ہے۔ اگر سوال کیا جائے وہ کون سی تفسیر ہے جو صرف قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر ہے جن میں کوئی فقہی حکم ہے، فقہی مسئلہ یعنی حکم شرعی بیان کیا گیا ہے، تو وہ تفسیر بتائیں، تو یہ ان میں سے ایک احکام القرآن ابو بکر الجساس، یہ حنفی تھے، اور ان کی یہ تفسیر ہے، یہ صرف ان آیات کی تفسیر ہے، مکمل تفسیر نہیں ہے، ان آیات کی ہے جن میں کوئی حکم شرعی بیان کیا گیا ہے۔ اسی یعنی حکم شرعی کو بیان کرنے کے لیے فقہی مسائل سے تعلق رکھنے والی تفسیر ایک دوسری ہے تفسیرات احمدیہ، تفسیرات احمدیہ یہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، یہ بھی فقہ حنفی سے تعلق رکھتے تھے، اور اس میں بھی یہی اسلوب ہے کہ صرف ان آیات کی ہے جن میں فقہی مسائل ہیں، اور ساتھ باقی فقہا کے جو موقف ہیں ان کو بیان کیا گیا، فقہ حنفی کی ترجیح بیان کی گئی۔ آگے ہے معارف القرآن، معارف القرآن کے نام سے دو تفسیریں ہیں، مفتی محمد شفیع صاحب کی بھی ہے اور مولانا ادریس کاندلوی صاحب، مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی ایک کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، یہ بہت مشہور ہے، تو یہ معارف القرآن بھی انہی کی ہے اور سیرت المصطفیٰ بھی۔ آگے تفسیر القرآن العظیم سر سید احمد خان کی ہے، یہ بھی جس طرح ایک اپنی انہوں نے تفردات قائم کی ہے تفسیر کے اندر۔ اور آگے تفسیر القرآن العظیم
یہ علامہ ابن کثیر، یہ بھی مشہور ہے تفسیر ابن کثیر، یعنی تفسیر ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ اصل نام ہے تفسیر القرآن العظیم۔ آگے ہے کہ تفسیر ثنائی، اس کے مصنف کون ہیں؟ ثناء اللہ امرتسری، ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر ہے تفسیر ثنائی۔ آگے ہے کہ تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر کا یا تفسیر تبری، تفسیر تبری کا اصل نام کیا ہے؟ تو یہ جامع البیان عن تاویل القرآن، عن تاویل آی القرآن، یعنی یہ اس کا اصل نام ہے جامع البیان عن تاویل آی القرآن، قرآن پاک کی آیات کی تعویل کے بارے میں جامع بیان، جامع وضاحت۔ تو یہ اس کا نام تفسیر تبری بھی ہے اور مشہور تفسیر تبری ہے، اصل نام یہ ہے، ابن جریر تبری کی ہے۔ اور اس کو یہ آپ یاد کر لیں کہ جتنی بھی بعد میں عربی اردو تفاسیر موجود ہیں اس وقت، وہ تقریباً سب کا ماخذ جامع البیان بنتا ہے، یعنی یہ پہلی مرتبہ اتنی طویل تفسیر کی گئی ہے۔ ان کا تاریخ وصال جو ہے نا 310 ہجری ہے، تو یہ پہلی تفسیر ہے جامع اور یعنی ایک ضخیم موٹی تفسیر تفصیلاً، جس کی 30 جلدیں ہیں۔ اور اسی طرح آگے ہے لسان العرب ابن منظور افریقی، یہ ان کی ہے۔ اور تفہیم القرآن یہ پیچھے بتایا ہے کہ مولانا مودودی صاحب کی ہے، جماعت اسلامی کے بانی ہیں یہ۔ اور تدبر قرآن یہ بتایا امین حسن اصلاحی جو شاگرد ہیں مولانا حمید الدین فراہی کے، جس کی تفسیر فراہی ہے۔ اور آگے ہے تنویر المقیاس، عبداللہ ابن عباس کی طرف منسوب ہے تنویر المقیاس۔ اچھا، اور آگے ہے تفسیر جلالین، تفسیر جلالین یہ درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے۔ اور جلالین کے معنی دو جلال، تو یہ دو بندوں نے مل کر لکھی ہے، یعنی ایک جلال الدین المحلی اور دوسرے جلال الدین سیوطی۔ پہلے جلال الدین محلی نے لکھی، اور جب انہوں نے شروع کرنے لگے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ جو بھی شخص تفسیر شروع کرتا ہے تو بعد میں 10 پارے 15 پارے ہوتے ہیں تو وہ فوت ہو جاتے ہیں، زندگی وفا نہیں کرتی یا کوئی مصروفیات آ جاتی ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ تفسیر مکمل نہیں ہو پاتی۔ لہذا میں بہتر یہ کہ آخری 15 پارے جو ہے نا وہ پہلے لکھ لوں، بعد میں شروع والے لکھوں۔ تو انہوں نے سورہ فاتحہ کی یعنی آخری والے جو 15 پارے ہیں ان کی تفسیر کی اور سورہ فاتحہ کی، اور بعد میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو بعد میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے 15 جو پہلے والے 15 پارے رہتے تھے اسی طرز پر بالکل اسی منہج پر آپ نے تفسیر کی، اور 40 دن کے اندر آپ نے مکمل کی۔ تو یہ دونوں کا لقب تھا جلال الدین، اسی وجہ سے تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین۔ اور ایک ہے تفسیر خازن، علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کا بھی اصل نام پوچھا جا سکتا ہے لباب التاویل فی معانی التنزیل۔ اسی طرح ایک ہے مدارک التنزیل، تفسیر مدارک کے نام سے مشہور ہے، ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک ہے الدر المنصور فی التفسیر الماثور۔ اگر یہ سوال آ جائے یا کیا جائے انٹرویو میں کہ آپ کوئی ایسی تفسیر بتائیں جو تفسیر بالماثور ہو، ان تفسیر کی 2 قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے اور تفسیر بالماثور، یعنی حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر۔ تو یہ حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تاریخ وصال 911 ہجری ہے۔ آپ نے یہ تفسیر لکھی ہے، 2 تفسیریں آپ کی، ایک پیچھے ابھی گزری ہے جلالین کے 15 پارے ہیں، اور ایک یہ ہے مکمل تفسیر ہے الدر المنصور فی التفسیر الماثور۔ اچھا، اور ایک ہے معالم التنزیل ابو محمد حسین بن مسعود الفرا باغوی، تفسیر باغوی، امام باغوی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے معالم التنزیل، اس کا پورا نام ہے۔ تو یہ ہیں تفاسیر اہم، اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو انشاءاللہ تفسیر کے حوالے سے کتابوں کا جو پورشن ہے یہ آپ کا اچھی طرح انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ دعا اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر۔